بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو مزیدار انسپائرنگ سٹوری جن کے بارے میں ہے، ہی از نون ٹو بی دا کلوزسٹ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ اسپرچولی ان کے بعد ہی از ون آف دی ہائیسٹ پوزیشنز پہ ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا انہیں حضرت علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی، ان کا کیریکٹر تو بیونڈ ہے، وہ تو سب کو جوڑنے والے انسان ہیں ساتھ۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ان کے بچپن میں جائیں تو ان کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا فاطمہ، اور ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا ابو طالب۔ سو یہ وہ ہاشمی خاندان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ابو طالب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسوسیشن تھی فاطمہ سے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدر تھیں، وہ بہت زیادہ تھی، اور 6 سے تقریباً 25 سال تک کی عمر تک ایکچولی جو ریز کیا ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت بہت قریب تھے، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو لو ہر کمپنی، وہ ان کے ساتھ بڑی بڑی دیر تک بیٹھتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنا ان کو بہت پسند تھا۔ اور جو ان کا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، جو ان کے اور بچے تھے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ان کے پاس، ان کا ان کے لیے وہ ہمیشہ ان کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پہ اس وقت بہت پاورٹی کی سچویشن تھی۔ تو بٹ انہوں نے کبھی بھی جب کھانا کھا رہے ہیں، چیزیں بانٹنی ہیں اپنے بچوں کے درمیان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت زیادہ کھانا علیحدہ رکھ لیتی تھیں، خود بھوکا رہ لیتی تھیں، ان کو دیتی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کی بھی ایک خاص ایسوسیشن تھی۔ تو ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، ان جن کا نام جعفر تھا، جو ان کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ بھی وہ بہت قریب تھیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ ان کی شکل جو تھی نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فاطمہ تھیں وہ کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ان کے لیے انسیت تھی، ظاہر ہے ان کے چچا تھے، ان کی وائف تھیں فاطمہ، تو یہ تو تھا، لیکن اس ساری چیز کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سارے معاملے میں ان ساری چیزوں میں بہت ان کے قریب تھے۔ تو جو حضرت علی کے جو اور 3 بھائی تھے، ان میں ایک طالب، جعفر، پھر علی، جو علی جو تھے وہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ریولیوشن ہوئی ہے تو اس سے تقریباً 10 سال پہلے تقریباً پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی کا جو ان کے والدہ نے ان کا نام رکھا تھا اسد، مطلب حیدر، لائن، جو ان کی ماں۔ تو جس وقت وہ ان کی ولادت ہوئی ہے تو وہ اس وقت جو ان کے والد جو تھے ابو طالب، وہ اس وقت شہر میں نہیں تھے۔ تو جب واپس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو نام انہوں نے علی دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم ون ود گریٹ نوبلٹی، ٹھیک ہے۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور آگے لیول پہ لے گیا، تو انہوں نے کہا ان کو وہ اسد اللہ کہتے تھے، لائن آف اللہ۔ سو یہ آگے جا کے میں آپ کو خیبر کے ساتھ جوڑوں گا کہ کیسے پھر یہ ہوا۔ سو کچھ نریشنز یہ بھی کہتی ہیں کہ جو حضرت علی جو تھے وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور جب حضرت علی جو تھے بالکل انفنٹ تھے، تو یہاں پہ بڑی ایک چیز نوٹس کرنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی ہر ایک کی ہیلپ کرتے تھے اور ان کے قریب رہتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو کیونکہ اس وقت بہت زیادہ پاورٹی تھی، تو حضرت جو ابو طالب تھے وہ کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھے، ظاہر ہے پیسے بھی بہت مشکل سے ہوا کرتے تھے۔ تو جب ان کے اتنے سارے بچے ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ مشکل ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا کچھ ایک بچے کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے۔ تو اس وقت انہوں نے ایز اے گارڈین علی علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے طور پہ لیا، ٹھیک ہے۔ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ لیکن پھر بھی انہوں نے ایک گیپ رکھا،
کیونکہ اس وقت یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اسکیم تھی، کیونکہ اس وقت حضرت خدیجہ سے آبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے اپنے بھی بچے تھے، تو وہ اپنا دودھ بھی علی کو پلا سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہونے دیا، بیکاز بعد میں ان کی شادی جو ہے فاطمہ سے ہونی تھی، تو ایک پوری ایک ڈیوائن پلاننگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک جو بات ہے، جب علی واز گروئنگ اپ ان دیٹ فیملی، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی رہتے تھے پھر، تو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ جب پرے کرتے ہوئے دیکھا، اور جو سٹائل تھا پریئنگ کا وہ سارا کچھ تو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر کوئی کیریکٹر پیدا کرنا ہے، کوئی چیز پیدا کرنی ہے، تو انہیں بتا کے نہ کریں، ان کو کر کے دکھائیں، جو بھی آپ کیریکٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک میں اور بات بتاتا چلوں کہ جب 10-12 سال سے بچے ہوتے ہیں تو ان کا پہلے کے جو 7-8 سال کے بچے جو ہیں ان کا نا یہ پری فرنٹل کارٹیکس دماغ کا بنا نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں جو ہے نا سن کے نہیں سمجھتے، تو ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، تم سمجھ رہے ہو، تم میری بات ہی نہیں سنتے ہو۔ وہ بچہ سن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ رجسٹر نہیں ہوگا، اس کا دماغ کا یہاں پہ حصہ نہیں بنا ہوا۔ تو پلیز اس خیال رکھیں کہ اگر آپ نے جو اپنے بچوں کو بنانا ہے ان کو کر کے دکھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کر کے دکھایا وہاں پہ، تو علی نے انہوں سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے ان کو پہلی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ دس از دا ریلیجن آف اللہ، اینڈ میں ان کا میسنجر ہوں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ نہ کرو، اور باقی ساری آئیڈل ورشپنگ کو ریجیکٹ کرو۔ اچھا، یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آئیڈل ورشپنگ میں نہیں گئے، کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے، جہاں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آئیڈل، لیکن آس پاس ماحول وہ سارا تھا، تو پہلے دن سے وہ ایک اسٹریٹ چیز کر پڑتے۔ تو جب انہوں نے ان کو دعوت دی تو ان کا بچپن میں بھی ان کو ان کا وزڈم تھا، چھوٹے تھے، پر انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنے والد سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل دی ان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو جو بھی جس طرح بھی لیتے ہو، اگر تم اسے ایکسیپٹ نہ کرو تو ابھی تم اس کو اپنے تک ہی رکھنا اور کسی اور کو نہیں بتانا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات میں سو نہیں سکا، اور مجھے لگا کہ میرے نا دل کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی انرجی، کوئی فریکوینسی نا میرے اندر نہ چلی گئی۔ obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا تو جانا تو تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک پورا ایک پروگرام چل رہا تھا۔ سو والد سے تو نہ پوچھ سکے، لیکن صبح اٹھتے ساتھ ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے کیا کہا تھا، مجھے ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو دوبارہ دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی سبمٹ، انہوں نے وہی ان کو سبمیشن دے دی، اور بالکل یہ ایسے ہوا جیسے کہ فار ایگزامپل منڈے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ریولیشن ہوئی، تو ٹیوزڈے کو یہ حضرت علی جو تھے وہ ایمان لے آئے، تو پہلے حضرت خدیجہ لائیں اینڈ دین امیڈیٹلی، سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل امیڈیٹلی جیسے ہی یہ شروع ہوا ہے تو حضرت علی بالکل فرنٹ پہ تھے۔ سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے obviously پھر ان کو ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے، اور یہ سارا معاملہ آگے بڑھنا شروع ہوا جب انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ تو پھر ہوتا کیا تھا کہ جب یہ دعوت کا کام شروع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق جو obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، صرف 2 سال کا فرق تھا ان دونوں میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ سو وہ دعوت شروع کی تو حضرت علی بھی ساتھ جاتے، تو کیریکٹر اب بلڈ ہونا شروع ہو گیا۔ تو obviously یہ تو بولتے نہیں تھے، وہ دونوں بڑے ہی بولتے تھے، اور ابھی یہ بھی صرف بالکل کریش میں ہی بات دعوت چل رہی تھی۔ تو اس کے بعد جب دعوت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو obviously ایک تھا کہ میں اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دوں گا، انہوں نے تو مان ہی جانا ہے، ایک مان تھا۔ obviously آپ اپنے پہلے قریبی لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا پلان ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی لیسن ہے کہ جب آپ سیدھی چیزوں پہ جڑنا شروع ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پہلے قریبی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے آپ کو وہی ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ، اور پھر آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ کوشچن ہوتا ہے کہ سر یہ ہمارے بھائی بہن، ہمارے قریبی لوگ جو ہیں نا، جب کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو دے وڈ اسٹارٹ پلنگ، ہمارے فرینڈز بھی لیگز، تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ سو گھبرائیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نئی بڑی چیز کے اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک
کمال قسم کی مثال ہے۔ تو جب انہوں نے صفا کے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے پورے لوگوں کو جو ان کی فیملی کے لوگ تھے، اپنی ٹرائب کے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا دشمن کا لشکر آ رہا ہے اور جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تو ساروں نے کہا جی ہم نے آپ کو ساری عمر آپ کا کیریکٹر دیکھا ہے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ہم آپ پہ ہم کہیں گے یس obviously۔ سو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر میں تمہیں ایک ایسی چیز کی دعوت دیتا ہوں جو وننس آف اللہ پہ کی طرف تمہیں کہتی ہے اور تمہیں وارن کرتی ہے کہ اگر تم نے یہ ورشپنگ آئیڈل نہ چھوڑی اور یہ چیزیں نہ چھوڑی تو تمہیں قیامت والے دن پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ سائلنس ہو گیا۔ اچھا اس وقت جو ہے نا حضرت ابوبکر ان کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ یہ بالکل ود ان دا فیملی تھی، بڑا کلوز ٹرائب کے اندر وہ اپنے وہ دے رہے تھے۔ سو حضرت علی فرماتے ہیں کہ بالکل سائلنس ہو گیا، کو سب لوگ ہکا بکا کہ یہ کیا ہو گیا۔ سو حضرت علی نے ان کا تو کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے بلڈ کر دیا ہوا تھا اندر، تو انہوں نے ہاتھ اوپر کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو دلیر تھے، تو لیکن دس ورسن دی سچویشن۔ وہ لوگوں نے کہا کہ یار تمہیں تو کئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، بچوں کو تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے، یو گٹ مائی پوائنٹ۔ تو تو اس پہ پھر جو تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پوری ایک اسکیم چل رہی تھی، تو جو ابو لہب تھے انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹنگ باتیں کرنی شروع کی اور سب لوگ پھر اٹھ کے چلے گئے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ بہت دھچکا پہنچا، بہت سٹریس ہوا کہ یار میری فیملی نے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ خیر بات آگے چلی تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نا اب ان کا ویژن دیکھیں، اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ کیسے کھولی ہوئی تھی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھے، وہ انرجی وہ نور ان کے اندر بھی ٹرانسفر ہوا تھا۔ سو کہتے ہیں کہ میں نے پتھروں کو اور درختوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کرتے ہوئے ان کو اور باؤ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ سارے جو تھے مکہ کے لوگ ان سے نظریں چراتے تھے۔ لک ایٹ دا ویژن آف دیٹ اسمال ینگ بوائے۔ تو سوچ سکتے ہیں کہ کیریکٹر کیسے بلڈ ہو رہا ہوگا۔ سو اس کے بعد جو پہلی اسائنمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ وہ پہلی اسائنمنٹ یہ تھی کہ کیونکہ obviously اب یہ رفٹ پیدا ہو گئی تھی، تو جا کے دیکھو، تم بازار میں جاؤ اور دیکھو کہ کعبہ کے پاس اور لوگ ان کے ایکسپریشنز نوٹ کرو کہ کون سے لوگ جو ہیں نا وہ میری اس دعوت کی طرف، میری بات کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس اس بچے کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس بچے کے لیے کہ ان کا ویژن تھا، وہ ایکسپریشن سے جج کرتے تھے، تو وہ جاتے تھے اور لوگوں کو نوٹس کرتے تھے اور بتاتے تھے نا۔ تو اسی ایکسرسائز میں جو اتنے بڑے صحابی حضرت ابو ذر غفاری وہ ایمان لائے، اور یہ حضرت علی ہی کی کوشش تھی، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ ایک اور چیز میں چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلا ہوں کہ حضرت عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نا، وہ ایک مرچنٹ تھے تو وہ ان کی کاروبار چلتا رہتا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کہتے ہیں میں ایک دن نا کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے 3 لوگوں کو نا ایسے ہاتھ اوپر کر کے عبادت کچھ کرتے ہوئے دیکھا ریچول، جن میں ایک سامنے ایک بندہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اور پیچھے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا حضرت عباس سے، تو انہوں نے کہا یہ میں نے بڑا مختلف ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پتہ ہے کون ہے؟ یہ جو وہ جو سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ وہ میرے نیفیو ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ علی، وہ ان کے کزن ہیں، اور جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ ختیجہ ہیں جو ان کی وائف ہیں۔ سو میں جہاں تک جانتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں نا ان کے یہ جو جس چیز کا وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از وننس آف اللہ، اور کوئی اور ماننے والا نہیں ہے، صرف یہ 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو نا بڑا مزیدار تھی، تو دس واز دا فرسٹ فیملی۔ اس کو نا امام القرطبی نے فرمایا ہے کہ بڑا مزیدار انہوں نے نا ایک دکھایا، انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ بالکل اسی طرح سے تھا جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ پہلے وہاں پہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے جب وہ عبادت کرتے تھے، تو یہ سیم وہ والی لیول تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور ڈیزائن کیسے چل رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بہت بہت سالوں کے بعد عفیف فرماتے ہیں کہ، اور وہ بڑا رویا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپرچونٹی مس کی ہے کہ اس وقت صرف 3 ہی لوگ تھے، میں چوتھا ہو سکتا تھا، اور انہیں ساری عمر چیز کا غم رہا۔
سو دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے تو اسے گریب کرنا ہوتا ہے. سو اس چیز کے لیے آپ اپنی نظر کھولیے. سو تو جب ہجرت کا واقعہ سب کو ہی پتہ ہے کہ جب وہ ہجرت کا واقعہ ہوا، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک پلاٹ آپ کو کل کرنے کا، آپ کو مرڈر کرنے کا بنا لیا گیا. اور وہ کیا پلاٹ تھا کہ جتنے وہ 7 قبیلے کے جو ٹاپ لوگ تھے اس سب سے ایک ایک بندہ لے لیا گیا تھا، تاکہ اور ہم مل کے ان کو قتل کریں گے تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے، ورنہ اندر لڑائی چھڑ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، تو وہ راتوں رات وہاں سے نکلے. تو وہاں پہ راستے میں لاسٹ جب وہ نکلے تو انہوں نے ایک ریچول کر کے نکلے. تو انہوں نے مٹی ایسے اٹھائی اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ یاسین پڑھی اور اس پہ انہوں نے ایسے مٹی کو پھونکا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت راوی لکھتے ہیں کہ وہ جو جتنے لوگ تھے نا ان کی نا بالکل آنکھوں اندھیرا ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دور تک نکل چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا. یہاں پہ انہوں نے اپنا جو سب سے زیادہ جس کے اوپر ان کو کانفیڈنس تھا وہ حضرت علی تھے، ان کو چھوڑ کے گئے. کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، کیونکہ وہ لوگ ان کے پاس پھر بھی امانتیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اتنا ان کے اوپر کانفیڈنس تھا. تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ جی میری بات یہ مان ہی نہیں رہے تو چلو میرا بنتا ہے کہ میں اب ان کی چیزیں بھی لے جاتا ہوں. نہیں، یہ کیریکٹر ہے. انہوں نے کہا نہیں، امانتیں واپس کرنی ہے، تو حضرت علی کو وہاں چھوڑ کے گئے. تو دا بیسٹ پرسن. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات جب میں وہاں پہ سویا ہوں تو ان کا یہ آپ کین یو امیجن کہ جو 7-8 پورا لگے ہوئے ہیں بندے کے، ان پتہ ہے کنفرم کہ مرڈر ہونا ہی ہونا ہے. تو اتنی مشکل سچویشن ہے، تو حضرت علی وہاں پہ ان کے بیڈ پہ سوئے. تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس رات میں ایسے سویا ہوں کہ مجھے کبھی اس طرح کی نیند نہیں آئی. اینڈ سم آف دا نریشن سیز کہ وہ ہی واز سنورنگ، اتنا کمپلیٹ ڈیپ سلیپ میں تھے. کیونکہ فرماتے ہیں راوی کہ ایکچولی حضرت علی واز ان کمپلیٹ توکل، ٹھیک ہے، اور اس نے ان کا رینک جو تھا نا بہت بڑھا دیا. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بلیف تھا کہ وہ لوگ پھر جب دروازہ کھول کے اندر آئے، انہوں نے چادر اٹھائی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور ہے، حضرت علی لیٹے ہوئے. تو وہ چادر اٹھائے بغیر بھی تو مار سکتے تھے نا، there was a possibility، لیکن ان کو کوئی ڈر نہیں تھا. تو وہ برام سے کھڑے ہوئے اور وہاں سے نکل گئے. دس واز دا کیریکٹر آف علی علیہ السلام. اوکے، اب یہاں سے اب جب ہجرت کا اب یہ جو سنے نا ذرا آپ کا، یہ کتنا کو مشکل تھا کہ اب سب لوگ جا چکے ہیں، آخری بندہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں جو کہ آخری سب سے موسٹ امپورٹنٹ رسپانسبلٹی پوری جس نے کر کے جانی ہے. تو اب وہ نکلے ہیں وہاں سے. اب there was this poverty there. تو علی فرماتے ہیں کہ نہ میرے پاس کوئی سواری تھی اور نہ میرے پاس کوئی بندہ تھا، میں اکیلا پورا ریگستان، مطلب یہاں سے مکہ سے مدینہ جانا بہت دور ہے، اور ریگستان کو صرف پیدل اٹ از امپاسبل. تو آپ ان کی ہمت، کیریکٹر سمجھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں رات کو میں نے پھر اسٹریٹجی یہ بنائی کہ میں رات کو جو ہے ٹریول کروں گا، کیونکہ دن کو تو اخیر گرمی ہوتی ہے، اور دن میں آرام کروں گا. تو اس طرح کرتے کرتے وہ یہاں سے گئے. پتہ نہیں کتنے دنوں میں پہنچے، کیسے ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیفٹی کی دعائیں کر رہے تھے. اور پھر جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پھر ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کر رہے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے ملے، ان کو امبریس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان کا مواخہ کرایا جو بھائی بھائی انصار اور مہاجر کا کرایا تھا، وہ حضرت سعد کے ساتھ انہیں ملایا، جو بعد میں لیٹر آن علی کے جنرل بھی بنے جب امیر المومنین علی بنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت علی میں تقریباً 30 سال کا گیپ تھا. تو لیکن ان کو نا وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھائی کی طرح سمجھتے تھے. پورا ایک پلان تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے حضرت فاطمہ سے ان کی شادی ہونی تھی، اور سارا کچھ جو پروگرام تھا وہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہیں ہو پانی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیسیجن تھا. سو تو یہ جو ساری جو سچویشن تھی، اس میں جو حضرت علی کا ایک اور میں شیئر کرتا چلوں. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا نک نیم تھا نا ابو تراب تھا. یہ کس نے ان کو دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سب سے زیادہ اپنا نام پسند. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان سے ایڈوائس لیا کرتے تھے، حضرت علی سے ایڈوائس لیتے تھے، ان ڈسکشن چیزیں کرتے تھے، اور بڑا ان کا کلوز بانڈنگ تھی. اب یہ بات جو تھی نا منافقین کو بڑی ہی جیلس ہوتے تھے اس سے. تو کیا ہوا کہ انہیں موقع مل گیا منافقین کو اپنی کانسپریسی کرنے کا. تو جب جب یہ تبوک کا جنگ تبوک کا غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنی آرمی لے کر.
تو حضرت علی کو جو سب سے امپورٹنٹ پرسن تھے جس کے اوپر ریلائی کر سکتے تھے، اگین یہاں پہ جو صرف بچے اور عورتیں رہ گئی تھیں، تو کس کے اوپر وہ چھوڑ کے جا سکتے؟ تو علی پہ چھوڑ کے گئے تھے. ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ ہی از دا موسٹ ریلائبل پرسن. لیکن منافقین نے اپنی ادھر گیم آن کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو رینک نیچے کر دیا ہے اور آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو علی کیونکہ خود بھی ایک واریر تھے، ان کو پیشن تھا جنگ میں ہونے کا، تو وہ بھی بادرڈ ہو گئے. تو یہاں منافقین کی چل پڑی. تو جب علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے ایکسپریشن سے پہچان لیا کہ this is something bothering him. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ایک بڑا ہی تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ علی جو ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے ہیں جس طرح سے موسیٰ کے لیے ہارون، اور بٹ صرف اس میں فرق اتنا سا ہے کہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا. یہ ایسی ایک کلیئرٹی دیتا ہے کہ ان کا رینک کیا تھا. ٹھیک ہے، سو یہ تھی ان کی بانڈنگ، یہ تھا ان کا کیریکٹر، یہ تھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسوسیشن. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ would love Ali and only hypocrites would hate Ali. So ایک جو سب کو واقعہ پتہ ہے خیبر کے میں جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس بندے کے ہاتھ میں بینر دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح رکھیں گے، اور وہ بندہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب یہ صحابہ اکرام سارے کہتے ہیں کہ جی ساری رات ہم سوئے نہیں، کیونکہ ہم سب کو یہ تھا کہ یار ہمارا نام لے دیں، ہمارا نام لے دیں، تو یہ گارنٹی ہو جائے گی کہ اللہ نے اس بندے کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ I never wanted a position of leadership than that day. کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اتنا میں نے کس چیز کے لیے وہ کیا. سو نیکسٹ مارننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کال کیا. اب اس وقت ان کی آنکھیں خراب، کوئی مسئلہ ہوا تھا، لٹرلی وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو اپنا لعب دہن لگایا اور ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور ان کو وہ بینر دیا، وہ جھنڈا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں فتح رکھی. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ قد درہ خیبر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاور تھی کہ انہوں نے 2 انگلیوں سے وہ اتنا بڑا دروازہ کھیڑ دیا تھا. پہلوان تو نہیں نہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسپرچولیٹی کی پاور تھی. جسٹ ریممبر، جب آپ خدا کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ پاور آپ کو ایکسٹراڈنری آتی ہے. جو لوگ ابھی بھی اب ایمان کے ساتھ پراپرلی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے جڑیں گے، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا تھا. تو جس طرح کہ انہوں نے جب وہ بندہ آیا وہ پہلوان، اور اس نے اپنی تعریفیں کی، میں پتہ نہیں کون ہوں فلانا ہوں، اتنا لمبا چوڑا، اور تو انہوں نے کہا کہ میں تو جی میرا نام تو میری ماں نے اسد رکھا ہے اور مجھے اسد اللہ شیر خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور اس نے سارے اپنے آرمر شارمر سب پہنے ہوئے تھے، تو ان کی طاقت اتنی تھی کہ ایک بار میں اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. سو یہ طاقت اسپرچولیٹی کی طاقت ہے، یہ کنیکشن کی طاقت ہے، یہ یاد رکھیے. تو یہ حضرت علی جو تھے یہ کیسے ہر جگہ پہ سامنے ہوا کرتے تھے اور دلیری کے ساتھ کام کرتے تھے. تو لیکن یہاں ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی چیزیں چل رہی تھی. تو بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہیں، کیونکہ فرشتے آپ لوگوں کی صحابہ کی مدد میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پوری جماعت آئی ہوئی ہے، اور میکائیل اور جبرائیل ایک جو ہے حضرت عمر کے ساتھ ہے اور ایک حضرت ابو بکر کے ساتھ ہے. سو there was this balance going on. ٹھیک ہے، تو لیسن اس ساری چیز میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس پورے حضرت علی کے واقعے میں، اور بہت ساری انفینٹ چیزیں، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوں. کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ کیریکٹر کہ جب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، جس کو آپ کی ضرورت ہے اس کو آگے بڑھ کے وہ کیجیے. جب انہوں نے انفینٹ تھے تو ان سے وہ بچہ لیا، اس کی تربیت کی، اس کی کیریکٹر بنایا. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو جیسا بنانا ہے، ان کے لیے وہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجیے، اور وہ پھر آپ کو دیکھ کے فالو کریں گے. آپ نے ان کو نمازوں پہ لگانا ہے، آپ نے روزے، اسپرچل انسان بنانا ہے. پہلے خود بنے، ورنہ وہ نہیں بنیں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، آپ جتنی مارے مورے لگا لیں انہوں نے نہیں بنا. خود آپ کو مثال بننا پڑے گا، وہ آپ کو دیکھیں گے تو پھر وہ بنیں گے. جیسا کہ حضرت علی جب ان کے گھر میں رہتے تھے تو انہوں نے پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر جو تھا وہ لے لیا تھا. سو تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ اسپرچل انہوں نے چیز کی، جو وہ مٹی والا جو ہے کہ وہ ان کے جو ایک معجزوں میں سے تھا، وہ بھی انہوں نے وہاں پہ دیا کہ وہ ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو تھے لیکن وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہی واز بیونڈ دس تھنگ. ٹھیک ہے، وہ
وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے. سو یہ ذرا کمپیریزن کرنی ختم کر کے ان کے ہمیں علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے تو پھر آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے. آپ جیسے پھر آپ مثال بنتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیریکٹر بنایا حضرت علی کا، پھر حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے جو بہترین کیریکٹر کے دو لوگ بنائے، وہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا علیہ السلام تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ چیز پھر نیچے آتی ہے. تو میں یہ واقعہ چلیں ایک اور بھی شیئر کرتا جاتا ہوں کہ ان کا آپس میں صحابہ کرام کا کتنا زیادہ بانڈنگ تھی. تو جب حضرت علی کی جو شادی ہونے لگی حضرت فاطمہ سے، تو سب لوگ انہیں کہتے تھے، وہ شرماتے تھے، نہیں کہہ پا رہے تھے. تو بھیجا گیا ان کو کہ جی آپ جائیں بات تو کریں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اب یہاں وہ بول ہی کچھ نہیں پائے جب ان کے پاس گئے تو سمجھ گئے وہ ان کا. تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں obviously. سو اب یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت کی کیا امپورٹنس دیکھی جاتی، کیا پیسہ امپورٹنٹ رکھا جاتا تھا یا کیریکٹر امپورٹنٹ رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھوکا تو نہیں مار دینا تھا لڑکی کو، بٹ کیریکٹر واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو جب بچیوں کی تربیت بھی پھر ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کے لیے نا پیسہ امپورٹنٹ ہو جائے، چاہے وہ بندہ رشوت والا ہو، دو نمبریاں کرتا ہو، بس کے بعد یہ پیسہ ہونا چاہیے. تو پھر لڑکیاں ان کے ساتھ گزارا کر دیں، پھر آپ کی نسلیں آگے جو خراب سے خراب نکلی جا رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں پھر یہ کیسے ہو رہا ہے. تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں کہ کیریکٹر کو امپورٹنس دیجیے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس کوئی چیز؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس میرا آرمر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو جاؤ اس کو جا کے نا بازار میں سیل کر کے آؤ اور اس سے ہم کرتے ہیں. اب یہاں وہ بازار گئے، اب یہاں ان کی ملاقات ہو گئی حضرت عثمان غنی سے. اب دیکھیں یہ وہی والا کیریکٹر ہے کہ دوسرے کا خیال رکھنا. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میری شادی کا معاملہ ہے اور یہ آرمر میں سیل کرنا ہے. سمجھ گئے. اب وہ کچھ دینار کا اس کی ویلیو تھی. انہوں نے کہا میں لے لیتا ہوں تم سے، اور اس کے انہوں نے اگینسٹ ان کو 400 گولڈ کوائنز، 480 400 گولڈ کوائنز دیے. سو یو سی کہ کیسے ہیلپ کی، ان کو ہیلپ بھی کر دی اور اپنی بانڈنگ بھی کر دی. اب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بلایا ان کو واپس اور نے کہا کہ یہ نا تم کیونکہ شادی کر رہے ہو تو یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ بھی، تو یہ بھی واپس کر دیا. لک ایٹ دس کمپینین شپ. سو اب ہمارے اندر یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شیعہ سنی جو رفٹ کریٹ کی گئی ہے، وی آر ون، ہم سب مسلمان ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے، یہ جان بوجھ کے پوری کیمپیننگ کر کے، جس طرح آپ اس چیز کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح اب آپ چینلوں پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیمپیننگ ہوتی ہے کسی چیز کے خلاف، تو وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. آپ دونوں کو مسلمانوں کو علیحدہ کرایا گیا. سو جب اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ ان کی آپس میں کیسی بانڈنگ تھی کہ جو حضرت علی کے جو بعد میں اولاد ہوئی، حضرت فاطمہ کے بعد انہوں نے جو شادی کی، انہوں نے اپنے بچوں کے کیا نام رکھے؟ عثمان، عمر، ابو بکر، یہ نام رکھے تھے. یہ تھی ان کی آپس میں بانڈنگ. ٹھیک ہے، یہ آپ اس اپنے دماغ کو کھولیے اور اس اسکیم کو ہمیں علیحدہ کرنے کی جو چلائی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ایک ہیں اور مسلمان ایک ہے، اور بن کے آپ آگے نکلیں گے تو یونیورسل آپ کا گول ہوگا، اور پھر آپ اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو کنونس کریں گے، نہ کہ اپنی باتوں سے صرف. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت علی وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، تو ان کو کاتب الوحی بھی کیا، تو وہ لکھا کرتے تھے وحی، پتہ ہے آپ کو اس بات کا. سو ہی واز دا پرسن فرام دا پیراڈائز. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا. سو تو اب آپ کو جو لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے اس ساری چیز سے، ہمیں جو ایک اور لیسن مل رہا ہے وہ میں آپ کو ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں. جب حضرت علی جو تھے وہ امیر المومنین بنے، تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بازار گئے، ان کی نا آرمر کسی نے چوری کر لیا تھا. تو بازار گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے نا اس کے پاس وہ آرمر ہے اور وہ رکھا ہوا تھا. ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یار یہ تو میرا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا میرا ہے یہ. تو یہاں سے ان کی تھوڑی وہ شروع ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاتا ہوں. اب یہ قاضی کون ہے؟ چیف جسٹس. وہ اپوائنٹ کس نے کیا ہوا؟ خود علی نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن انصاف کے لیے وہ وہیں لے کے گئے ان کو اور ان کو کہا جی یہ ہے. تو اب وہ قاضی کا دیکھیں، اپوائنٹمنٹ دیکھیں آپ. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، سو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس چیز کا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 2 گواہ ہیں، حسن اور حسین، اس سے بڑے کون سے گواہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ نہیں ہونے چاہیے. تو مجھے آئی ایم افریڈ کہ مجھے یہ فیصلہ ان کے حق میں دینا پڑے. تو علی اس بات پہ خوش ہوئے اور ان کو شاباش دی. یہ ہے وزڈم، یہ ہے ویژن. یہ ایسے چلاتے ہیں، ایسے انصاف کا نظام تھا. تو کیا ہوا اس سے
وہ جو یہودی تھا وہ اتنا امپریس ہوا اس بات سے کہ یہ دین اس طرح سے ہے، ایمان لیا ہے۔ یہ ایک اور ہمیں مثال دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے کیریکٹر سے، اپنے سسٹم سے لوگوں کے اندر مثال چھوڑ کے جائیں گے تو لوگ کنورژن میں آئیں گے، تب ایکچوئل روح کو آپ پا سکیں گے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کر کے دکھائی، پھر ان کے بچوں نے، اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، باقی ساروں نے، بی بی زینب، انہوں نے پریکٹس کری اور باقی سب لوگوں نے کر کے دکھائی۔ یہ کرنا ہے ہمیں، جس سے وہ سارا ایک ٹرو اسلام پھیلے گا۔ اور ٹرو اسلام کو دکھا تھوڑی دیر کے سائڈ پہ بھی کر دیں تو یہ ایک ٹرو یونیورسل کنیکشن پھیلے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی صحیح ڈگر پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ سو دس واز دا کیریکٹر دیٹ ویو ڈسکس، جو ٹاپ موسٹ اسپرچل کیریکٹر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کی شہادت ہوئی، بالکل نماز کراتے ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا جب ان کو ضرب لگائی گئی؟ تو ہمارے جیسا کو ہوتا تو چیخ مارتا، تو انہوں نے کیا کہا کہ قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم۔ اب یہ ویژن کہاں سے آنا ہے ہمارا، یہ کنیکشن کیسے آنا ہے؟ تو یہ وہ لیول ہے، یہ ہائیسٹ کیریکٹر کا لیول ہے، یہ اسپرچولیٹی کا لیول ہے جہاں تک ہم نے اپنے لوگوں کو لے جانا ہے، اور پھر اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لڑی سے جوڑنا ہے سارے کو۔ آئی ہوپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے کیریکٹر سے ہم لرن کریں گے، اور ہم اپنی زندگیوں کو ریفائن، ری الائن اینڈ ری کنیکٹ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹے بلیسڈ۔